بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یزید نے ایسے کون سے 3 اقدامات کیے جس نے عالم اسلام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے تحریک عباسیہ کا اور کیسے انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہوئے حکومت حاصل کی، مگر کیسے وہ ظلم و جبر کرنے میں بنو امیہ کی صف میں کھڑے ہو گئے، اور مختصر جائزہ لیں گے کہ ان کا طرز حکومت کیا تھا۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے تاکہ آپ ان سوالات کے جواب حاصل کر سکیں۔ عباسی ان کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ اس خاندان نے کوئی 500 سال تک اسلامی دنیا پر حکومت کی۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس علم و فضل اور زہد و عبادت میں بڑا بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ ان کے پوتے محمد بن علی نے اپنے آپ کو اس تحریک سے وابستہ کر لیا جو بنی امیہ کے مقابلے میں حضرت علی کی اولاد کو خلیفہ بنانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگرچہ ایک بڑا طبقہ اموی حکومت کے خلاف تھا، مگر تاریخ دانوں کے مطابق یہ طبقہ بھی 3 گروہوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان میں پہلا فرقہ امامیہ کا تھا، جن کا عقیدہ تھا کہ امامت صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فاطمی اولاد کا حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے علی بن حسین کو زین العابدین کا لقب دے دیا اور اپنا امام بنا لیا۔ ان کے وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین مقرر ہوئے، اور ان کے بعد لوگوں نے امام جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن یہ تمام لوگ جن کا ذکر کیا ہے کبھی خلافت کے دعوے دار نہیں ہوئے۔ دوسرا فرقہ زیدیہ کہلایا۔ امامیہ اور زیدیہ کے عقائد میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں۔ زیدیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی مانتے ہیں اور انہیں امام اول کہتے ہیں۔ ان کے بعد امام حسن علیہ السلام دوسرے، امام حسین علیہ السلام تیسرے اور امام زین العابدین کو چوتھے امام مانتے ہیں۔ لیکن امام باقر کے بارے میں دونوں فرقوں میں اختلاف ہے۔ امامیوں کا کہنا ہے کہ تیسرا بیٹا ہونے کی حیثیت سے حضرت باقر علیہ السلام امامت کے حقدار ہیں، مگر زیدیوں کا گروہ یہ کہتا ہے کہ امام زین العابدین کے بعد ہر فاطمی جو علم و فضل کے اعتبار سے بلند مرتبہ رکھتا ہو امام بن سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زید بن زین العابدین کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ امامیوں نے تو کوئی اقدام نہ اٹھایا، مگر زیدیوں نے کوفہ میں امام زید کی خلافت کا اعلان کر کے اموی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام زید گرفتار کر کے قتل کر دیے گئے۔ ان کے جانشین امام یحییٰ مقرر ہوئے، مگر ان کا بھی وہی حشر ہوا۔ تیسرا گروہ کسانیہ کہلایا، جس کی بنیاد مختار سقفی نے رکھی۔ یہ تمام تحریک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے بنو امیہ کے ظلم و مظالم کے خلاف نکلی، اور انہی تحریک کی بنیاد پر عباسی حکومت کی داغ بیل ڈلی۔ ناظرین، بنو امیہ کی حکومت سندھ سے لے کر اسپین تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں کمال درجہ دبدبے کی حکومت تھی، اور بظاہر اس طاقت کو دیکھ کر گمان نہ ہو سکتا تھا کہ یہ کسی کے ہلائے ہل سکے گی، لیکن جس طرز پر وہ چل رہی تھی اس کی وجہ سے بس گردنیں ہی اس کے آگے جھکی ہوئی تھی، دلوں میں اس کی کوئی جڑ نہ تھی۔ اس لیے پوری 1 صدی بھی نہ گزری تھی کہ عباسیوں نے نہایت آسانی سے ان کا تختہ الٹ دیا، اور جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان پر رونے والی نہ تھی۔ ناظرین، خلافت کے نئے مدعی یعنی بنو عباس جس وجہ سے کامیاب ہوئے تھے وہ یہ تھی کہ انہوں نے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایا تھا کہ ہم خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ہم کتاب و سنت کے مطابق کام کریں گے اور ہمارے ہاتھوں سے حدود اللہ قائم ہوں گی۔ ربیع الثانی 132 ہجری میں جب صفح کے ہاتھ پر کوفہ میں خلافت کی بیعت ہوئی تو اس نے اپنی پہلی تقریر میں بنو امیہ کی زیادتیاں بیان کی، اور اس نے کہا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس خاندان سے تم کو خیر ملی تھی اس سے ظلم و ستم، اور جہاں سے تم کو صلح ملی تھی وہاں سے فساد تم نہ پاؤ گے۔ صفح کے بعد اٹھ کر اس کے چچا داؤد بن علی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم اس لیے نہیں نکلے کہ ہم اپنے لیے سیم و زر جمع کریں یا محلات بنوائیں اور ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا حق چھین لیا گیا تھا، اور ہمارے بنی یعنی آل ابی طالب پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور بنو امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے تھے۔ انہوں نے تم کو ذلیل و خوار کر رکھا تھا،
اور تمہارے بیت المال میں بے جا تصرفات کر رہے تھے۔ اب ہم پر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ذمہ ہے، اور ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق حکومت کریں گے۔ لیکن حکومت حاصل کرنے کے بعد کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ فریب تھا۔ ان کا طرز عمل کچھ ایسا تھا کہ بنی امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام شروع کر دیا، جس میں 50,000 آدمی مارے گئے۔ 70 دن تک جامعہ بنی امیہ گھوڑوں کا استبل بنی رہی۔ امیر شام معاویہ بن ابو سفیان سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں کھود ڈالی گئیں۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر لٹکائے رکھا گیا اور پھر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بنی امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بنی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچی گئی اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا، جہاں کتے انہیں بھنبوڑتے رہے۔ یہی کچھ مکے اور مدینے میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ صفاح کے خلاف موصل میں بغاوت ہوئی تو اس نے اپنے بھائی یحییٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یحییٰ نے اعلان کیا کہ جو شہر کی جامع مسجد میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ پھر مسجد کے دروازوں پر پہرا لگا کر ان امان یافتہ پناہ گزینوں کا قتل عام کیا گیا اور 11,000 آدمی مار ڈالے گئے۔ رات کو یحییٰ نے ان عورتوں کی آہو بکا کا شور سنا جن کے مرد مارے گئے تھے۔ اس نے حکم دیا کہ کل عورتوں اور بچوں کی باری ہے۔ اس طرح 3 دن موصل میں قتل و غارت کا بازار گرم رہا، جس میں عورت، مرد، بچہ، بوڑھا کوئی معاف نہ کیا گیا۔ یحییٰ کی فوج کے 4,000 لوگ موصل کی عورتوں پر ٹوٹ پڑے اور زنا بالجبر کا طوفان برپا کر دیا۔ ایک عورت نے یحییٰ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اسے شرم دلائی کہ تم بنی ہاشم سے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے زنگی سپاہی عرب مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی کرتے پھر رہے ہیں؟ یحییٰ کو غیرت آ گئی۔ اس نے اپنی فوج کے زنگی سپاہیوں کو تنخواہوں اور انعامات کا لالچ دے کر جمع کیا اور سب کو قتل کرا دیا۔ یزید بن عمر کو صفاح نے اپنے ہاتھوں سے امان نامہ لکھ کر دیا اور پھر عہد و پیمان کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ خراسان کے مشہور فقیہ ابراہیم بن میمون الصائغ نے عباسیوں کے اس وعدے پر کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق حدود اللہ قائم کریں گے بھروسہ کر کے ان کی دعوت کے لیے سرگرمی کے ساتھ کام کیا، اور انقلاب کی کامیابی تک وہ ابو مسلم خراسانی کے دستے راست بنے رہے۔ مگر کامیابی کے بعد جب انہوں نے ابو مسلم سے حدود اللہ کے قیام کا مطالبہ کیا اور کتاب و سنت کے خلاف کام کرنے پر ٹوکا تو ابو مسلم نے ان کو سزائے موت دے دی۔ منصور کے زمانہ میں عباسیوں کے اس دعوے کی کلی بھی کھل گئی کہ وہ آل ابی طالب پر بنو امیہ کے مظالم کا بدلہ لینے اٹھے تھے۔ جس زمانے میں محمد بن عبداللہ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم روپوش تھے اور منصور ان کی تلاش میں سرگرم تھا، اس نے ان کے پورے خاندان اور ان کے رشتہ داروں کو صرف اس قصور میں گرفتار کر لیا کہ وہ ان کا پتہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کی گئی۔ ان کو بیڑیوں اور توکوں زنجیر میں مقید کر کے مدینے سے عراق لے جایا گیا۔ جیل میں ان پر سخت مظالم کیے گئے۔ محمد بن ابراہیم بن الحسن کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ ابراہیم بن عبداللہ کے خسر کو ننگا کر کے 150 کوڑے لگائے گئے، پھر قتل کر کے ان کا سر خراسان میں گشت کرایا گیا، اور چند آدمی اس کے ساتھ عوام کے سامنے یہ شہادت دیتے پھرے کہ یہ نفس زکیہ کا سر ہے۔ کچھ مدت کے بعد جب نفس زکیہ مدینہ میں شہید ہوئے تو ان کا سر کاٹ کر شہر شہر پھرایا گیا، اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں 3 دن تک مدینہ میں برسر عام لٹکائی گئیں۔ پھر کوہ صلا کے قریب انہیں مقابر یہود میں پھینک دیا گیا۔ ان واقعات نے ابتدا ہی میں ظاہر کر دیا کہ بنو امیہ کی طرح بنو عباس کی سیاست بھی دین سے آزاد ہے، اور سیاسی اغراض کے لیے خدا کی قائم کی ہوئی حدودوں کو پھاند جانے میں جس طرح انہیں باک نہ تھا، انہیں بھی باک نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں جو انقلاب ہوا اس سے صرف حکمران ہی بدلے، طرز حکومت نہ بدلا۔ انہوں نے اموی دور کی کسی ایک خرابی کو بھی دور نہ کیا،
بلکہ ان تمام تغیرات کو جوں کا توں برقرار رکھا جو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے آ جانے سے اسلامی ریاست کے نظام میں رونما ہوئے تھے۔ بادشاہی کا طرز وہی رہا جو بنو امیہ نے اختیار کیا تھا، فرق صرف یہ ہوا کہ بنی امیہ کے لیے قسطنطنیہ کے قیصر نمونہ تھے تو عباسی خلفاء کے لیے ایران کے کسریٰ۔ شورا کا نظام بھی اسی طرح معطل رہا اور اس کے وہی بدترین نتائج نکلے جو ہونے چاہیے تھے۔ بیت المال کے معاملے میں بھی ان کا طرز عمل امویوں سے مختلف نہ تھا، نہ اس کی آمدنی کے معاملے میں شریعت کے احکام و قواعد کی پابندی کی جاتی تھی، نہ خرچ کے معاملے میں۔ بیت المال امت کا نہیں، بادشاہ کا وہ خزانہ تھا جس کی آمد و خرچ کے معاملے میں کسی کو محاسبے کا حق نہ تھا۔ عدلیہ پر خلیفہ اور اس کے قصر اور امراء اور متوسلین کا دباؤ بھی ویسا ہی رہا جیسا بنی امیہ کے عہد میں تھا۔ خلیفہ المہدی کے زمانے میں اس کے ایک قائد اور ایک تاجر کا مقدمہ قاضی عبید اللہ بن حسن کی عدالت میں پیش ہوا۔ خلیفہ نے قاضی صاحب کو لکھ بھیجا کہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے قائد کے حق میں کیا جائے۔ قاضی صاحب نے اس حکم کی اطاعت نہ کی اور معزول کر دیے گئے۔ ہارون الرشید کے عہد میں قاضی حفص بن غیاث نے خلیفہ کی بیگم زبیدہ کے ایک آدمی کے خلاف فیصلہ کیا اور انہیں بھی عہدے سے ہٹنا پڑا۔ ناظرین، عوام کا خیال تھا کہ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد عباسی خلافت اہل بیت کے حوالے کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ عباسیوں نے کم و بیش 500 سال تک حکومت کی۔ مجموعی طور پر اس خاندان کی مرکزی حیثیت قائم رہی۔ تمدنی، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے اس دور کو بڑی اہمیت حاصل ہے، مگر عوام کا جو خیال تھا کہ یہ حدود اللہ اور کتاب و سنت کو مکمل طور پر نافذ کریں گے اور آل رسول کا بدلہ لیں گے، وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔